ایمانی قربان رسول علیہ رسول ماتم داران کی شہدا علماء پنجن پاک و فیض الہی بھائی قائد محمد والے محمد ہمیں یہ موقع پھر سے میسر ہوا تاکہ ہم ایک بار اور ذکر محمد والے محمد سن سکیں اور اس عظیم فرش پر بیٹھ کر اپنی دنیا بھی بہتر کر سکیں اور اپنی آخرت بھی بہتر کر سکیں۔ یقیناً ان کا ذکر عقیدوں کو پروان چڑھاتا ہے، شعور کو بالا کر دیتا ہے، عظمتوں میں چار چاند لگاتا ہے، انسان کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ سوچیے جن کے ذکر میں اتنا کمال ہے وہ صاحب ذکر کتنے کا آبا کمال ہوں گے، جن کے ذکر میں اتنا جلوہ ہے ان کی ذاتوں میں کتنا کرم ہوگا اور کتنا اعجاز ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، بس اگر ابھی سے لے کر صبح قیامت تک بھی شکر کے سجدے کرے جائیں کہ معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا بنا دیا، تو یقین جانیے وہ طویل حیات بھی قطرہ نظر آتی ہے، احسان الہی سمندر نظر آتا ہے، احسان الہی سمندر نظر آتا ہے۔ یہ خدا ہی کا تو احسان ہے کہ اس نے ہمیں نطفے سے انسان بنا دیا، یہ خدا ہی کی تو جلوہ ہے کہ جس نے ہمیں انسان سے مسلمان بنا دیا، یہ خدا ہی کی تو ذرہ نوازی ہے جس نے ہمیں علی کا شیعہ بنا دیا۔ جب وہ ذرہ نوازی آسمان میں چاند اور سورج کی طرح چمکتا ہے تو پھر حسین کا حسینی بنا دیتا ہے، اور جب وہی احسان مقام قاب قوسین پہ جا کے جلوہ فکر ہوتا ہے تو پھر فاطمہ کی دعا بنا دیتا ہے، اور یہی احسان جب مقام اعلیٰ پہ جاتا ہے تو آخری امام کی رعایا بنا دیتا ہے۔ خدا کا کرم ہوتا رہا اور دن بہ دن مضبوط بڑھتا رہا تو عزیزان گرامی ماشاءاللہ آپ بہت پورے سال بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور یقیناً یہ عزاداری کا ایک فیض بھی ہے کہ یہ بچھڑوں کو ملا دیتا ہے، یہ عزاداری کا فیض میں جملہ کہا کرتا ہوں، اور چونکہ ماشاءاللہ اڈابہ میں لاتا مریضوں بڑے تو سب جانتے ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے مطلب محتاط اور حاضر و ناظر بیٹھے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جہاں اپنا اپنے سے ملنے کو نہیں تیار ہے، ماموں بھانجے کی صورت دیکھنے کو نہیں تیار ہے، چچا بھتیجے کو گھر بلانے کو نہیں تیار ہے، خالہ گھر آنے کو نہیں تیار ہے، پھپھو دعوت دینے کو نہیں تیار ہے، جہاں خون کے رشتوں میں اتنی دوریاں ہیں، وہیں فرش ادا کا کام یہ ہے کہ بس ایک اعلان ہوتا ہے، وہ جہاں فرق پیدا ہوتا ہے وہی انہیں کو ساتھ بیٹھا دیتا ہے۔ یہ فرش ادا کا موجودہ کم نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھنے اور صورت دینے کو نہیں تیار تھا، صرف ایک اعلان نے اسے سوچنے کی بات ہے جس حسین کے اعلان میں اتنا اتحاد ہے، جب محشر میں خود حسین کھڑے ہوں گے تو کیا کمال ہوگا۔ تو یہ ذکر کا فیض ہے، یہ عزاداری کا صدقہ ہے، یہ ذکر سید الشہداء کا کرم ہے۔ تو عزیزان گرامی کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، ان کا ذکر اتنا لائق برکت ہے کہ اگر دلوں میں اتر جاتا ہے تو نور کا مدینہ روشن کر دیتا ہے، نور کا مدینہ روشن کر دیتا ہے۔ یہ اگر مکے میں نہ آتے تو مکہ ہوتا معظمہ نہ ہوتا۔ رسول ہجرت کر کے مدینے جانے لگے، علی سے کہنے لگے میرے بستر پہ سو جائیے، لوگ کہنے لگے رسول جا رہے ہجرت کر کے، میں نے کہا نہیں، غلط، محمد ہجرت نہیں کر رہے ہیں مدینے کی طرف، بلکہ مکے کو معظمہ بنا چکے ہیں، اب مدینے کو منورہ بنانے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو
چلے گی نہیں. مجھے ہنسی بھی آتی ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں محمد خاک کے لیکن مدینہ نور کا. کچھ نہیں ہمیں ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں محمد خاک کے لیکن کیلنڈر میں لکھا رہتا ہے مدینہ منورہ. ہمیں عجیب عقل کے حامل ہیں کہ پوچھئے مدینہ نور کا کیسے جب بتیاں زیادہ لگی ہیں. جو دیکھیں تھوڑا سا میرے بھائی, یہ مدینہ نور کا کیسے, یہ منورہ کیسے, کیا لائٹیں زیادہ لگی ہے, جب بتیاں زیادہ لگی کا نہیں. رسول اکرم کا جسم مبارک اس سرزمین پر ہے, سرکار دو عالم تشریف فرما رہے ہیں, اس وجہ سے ان کی برکت سے مدینہ نور کا ہو گیا. تو کیسی بات ہے جن کی برکت سے مدینہ نور کا وہی خاک کا. یہ مکے کو معظمہ بنا چکے ہیں, اب مدینے کو منورہ بنا رہے ہیں. یہ مشہد میں پہنچتے ہیں تو اسے مقدس کر دیتے ہیں, یہ کاظمین میں آتے ہیں تو اسے شریفین کر دیتے ہیں, یہ کربلا جاتے ہیں اسے معلّہ کر دیتے ہیں. بلکہ عزیزان گرامی ان کے قدموں میں یہ اثر ہے کہ یہ زمینوں کو مقدر بدل دیتے ہیں. پہلا جملہ کہنے لگا اور دیکھ رہا ہوں کتنے متوجہ ہیں. سوچنے کی بات ہے جو زمینوں کو مقدر بدل دیتے ہیں وہ زمینوں کا کیوں نہ بدلیں گے. جو زمینوں کو مقدر بدل رہے ہیں وہ زمینوں کا کیوں نہیں بدلیں گے. بس شرط یہ ہے کہ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ وہ ضمیر بدلنے والا رہتا کہاں ہے, وہ ضمیر بدلنے والا ملتا کہاں ہے. کیونکہ مارکیٹ میں نقلی مال کا نقلی مال کا آواگمن اتنا تیز ہے کہ بوتل بھی ویسا ہی ہے, ریپر بھی ویسا ہی ہے, دوا کا کلر بھی ویسا ہی ہے, وہ ISI پرمان کا مہر بھی ویسا ہی ہے, تو سب کچھ ویسا ہی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب دوا آئی تو شفا نہ تھی, سب کچھ تھا مگر شفا نہیں تھی. تو عزیزان گرامی بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ تقدیر بدلنے والے رہتے کہاں ہیں. بس اتنا کرم کرنا ہے کہ ہمیں ان تک پہنچا دینا ہے خود کو, پھر باقی کام ان کا ہے کہ وہ اجر رسالت کی مہر لگا کے شعور بیدار کر دیں گے. نہیں اور نہیں فرما رہے ہیں سلمان نہ ہوتے اگر در محمد تک نہ آتے, اور اٹھتا رہتے در حسین تک نہ آتے, فضہ نہ ہوتی در فاطمہ تک نہ آتے. بس سوچ ہمیں خود کو وہاں تک پہنچا دینا ہے. لیکن شرط یہ ہے عزیزان گرامی, لفظوں کو ذرا سلیقے سے شرف پہ سماعت دیجیے. بس شرط یہ ہے کہ ہمیں پہچاننا چاہیے وہ تقدیر بدلنے والا قبیلہ رہتا کہاں ہے, وہ تقدیر بدلنے والے ملتے کہاں ہیں. کیونکہ ہر موڑ پر ہر آدمی اپنے آپ کو منوانے کو تلا ہوا ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ میں نقلی مال کا چلن بہت ہے, بالکل سب ویسا ہی ہے. لیکن پہچاننا ہے, یہ پہچانے گا وہی جسے پتا ہے کہ یہ کس کمپنی سے بن کے آیا ہے, جو کمپنی پہ نظر رکھے ہے. یہ وہی پہچان سکتا ہے جو کمپنی پہ نظر رکھے ہوئے. کیونکہ عزیزان گرامی نقلی مال پکڑے میں نہیں آئے گا, پورا ڈٹو کاپی اتار دیا گیا. لیکن جو مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ پہ نظر رکھے ہوئے وہ جیسے مینوفیکچر ہو کے نکلتا ہے وہ ہاتھ بڑھا دیتے ہیں کہ لاؤ ادھر دے دو. تو عزیزان گرامی یہی میں کہتا ہوں, دین لینے کے لیے گھبرائیے نہیں, بھٹکیے نہیں, کیونکہ نقلی خلیفۃ المسلمین کی بھرمار ہے, داماد پیغمبر کی بھرمار ہے, رسول کی بیٹیوں کی بھرمار ہے, مسلمین کی بھرمار ہے. اب دیکھنا ہے کہ اصلی مال کہاں ہے, نقلی مال کہاں ہے. تو محمد نے بھی بتا دیا نقلی مال جو ملے گا وہ چوراہا کون سا ہے, جس چوراہے پہ اصلی مال کی دکان ہے کا اس چوراہے کا نام ہے غدیر. جس چوراہے پہ اصلی مال کی دکان ہے اس چوراہے کا نام ہے غدیر, جہاں پہ دکان ملے گی. اور جو رسول اللہ نے جو فرمایا من کنت مولا, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے متوجہ سے سن رہے ہیں. جو رسول نے فرمایا نا ہاتھوں میں اٹھا کر من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ کوئی قصیدہ نہیں پڑا بلکہ یہ پروڈکٹ پہ ISI کی مہر لگائی ہے کہ یہ دیکھ لو یہ اصلی والا کون ہے, نقلی والا کون ہے. بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچا دینا ہے, باقی کام ان کا ہے, باقی کام ان کا ہے. گر رہتے علیہ السلام کہاں ہوتے. ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیے ہم تو بہت بڑے کلیجے کے لوگ ہیں, ہم سے بڑا کلیجہ تو کسی کا ہے ہی نہیں. جو ماننے کے ناقابل ہیں ان کو بھی مانتے ہیں, ہم سے بڑا کلیجہ کس کا ہوگا. تو ایک بات کہتے ہیں, اگر خدا نہ کرے جناب حر
سید الشہداء کی طرف نہ آتے تو ہو سکتا ہے صاحب احترام تو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولیے آپ کہہ رہے نہیں ہوتے. اما جن کے گھر میں یزید صاحب احترام ہے, پیچھے والے تو بچوں نہیں دے رہے, مجنون ہے کہ نہیں ہے؟ اگر خود سید الشہداء کیا روزے عاشور نہ آتے تو میرا دل یہ کہتا ہے صاحب احترام تو رہتے, کیونکہ جن کے گھر میں یزید صاحب احترام ہو گیا. لیکن فرق یہ تھا, اب کتابہ کی نظر جملہ کر رہا ہوں, اگر حسین تک غر نہ آتے تو ہو سکتا ہے کتابوں میں صاحب احترام ہوتے, لیکن وہ صاحب احترام رضی اللہ بن کے ہوتے, علیہ السلام بن کے نہ ہوتے. اگر خود بھی ہو جاتے تو کیا مسئلہ تھا. لیکن عزیزان گرامی علیہ السلام بننا ہے تو یہاں تک آنا پڑے گا. بہترین جملہ کہا گیا جب کسی نے یزید کو رضی اللہ کہا, توجہ ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو, آپ کی محبتوں میں پڑھ رہا ہوں, جب کسی نے یزید کو رضی اللہ کہا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ تم نے جیسے ہی یزید کو رضی اللہ کہا تو ہمارے سارے رزق کبر ہو گئے. جیسے ہی تم نے یزید کو رضی اللہ کہا تو ہمارے سارے رزق کبر ہو گئے, اور ہمیں ایک پیمانہ مل گیا کہ رضی اللہ کس معیار کے لوگوں کو کہتے ہیں. ایک پیمانہ ملا, رضی اللہ کس معیار کے لوگوں کو کہتے ہیں. اسی لیے حسین نے جب اجر رسالت کی دلوں پہ مہر لگائی تو رضی اللہ نے علیہ السلام بنایا. رضی اللہ نے علیہ السلام بنایا ہے. بس ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ خود کو ان تک پہنچا دینا ہے جو مقدر بدل رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی محبت ہے کہ دور دور جاتے ہیں پڑھنے, آپ لوگوں نے بڑا نوازا ہے. میں اس وقت سے آ رہا ہوں جب میری داڑھی بھی نہیں تھی, اور تب سے آپ جانتے ہیں تو بڑا پھر آپ کی محبتوں نے بڑا حوصلہ دیا. مولا بھی کرم مجھے شعر وغیرہ بھی بہت یاد ہے, لیکن میں مجلسوں میں شعر نہیں پڑھتا, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو 4 مصرے سنا دوں. لیکن یقین جانیے ابھی سے, اور آپ شام مغرب تک بھی سبحان اللہ کہیں گے تو حق نہیں ادا ہوگا. اتنے بڑے 4 مصرے کہے. وہ کہتا ہے کہ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے, اب وہی نہیں بولے گا جس کا استخارہ نہیں آئے گا. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے, قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے. اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام بس وہ دروازہ دیکھنا ہے کہ جو تقدیریں بدل رہے ہیں, بس ہمیں ان تک خود کو پہنچا دینا ہے جو مقدر بدلتے ہیں. دیکھیے اب ظاہر سی بات ان کی معرفت ہمیں چاہیے. جتنا زور معرفت کا دیا گیا ہے اتنا زور ماننے پہ نہیں دیا گیا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک ماننا ایک پہچاننا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, ایک ماننا ہے ایک پہچاننا ہے. ماننا کمال نہیں, پہچاننا کمال ہے. نہیں لفظ طالب بدلو باقی مجمع جاگے. ماننا کمال نہیں, پہچاننا کمال ہے. ماننے میں اتنی دم نہیں ہے کہ وہ شفاعت کرا سکے, پہچاننے میں یہ دم ہے کہ وہ نجات دلائے گی. کیونکہ مان کے ماننا کوئی ماننا نہیں, پہچان کے ماننا ہی ماننا ہے. شیطان خدا کو مان کے مانتا تھا, اسی وجہ سے رجیم اور لعنت زدہ ہو گیا. شیطان خدا کو مان کے مانتا تھا, تو ماننا کوئی کمال نہیں, ماننا پہچاننا ہے. خدا فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چاہا مانا جاؤ کہ پہچانا جاؤ. امام نے فرمایا جو شخص اپنے زمانے کی امام کو پہچانے بغیر کہ مانے بغیر, پہچانے بغیر. حسین مسجد میں تھے, ابھی عنقریب گرنے والے تھے. رسول چشمے زدن میں گئے اور نمازیں اٹھا کے منبر پہ لے آئے اور لا کے فرماتے ہیں لوگوں یہ میرا حسین ہے, اسے میرا حسین ہے, اسے مانو کی پہچانو.
اب رد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. تو جو مان رہا ہے گارنٹی نہیں ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جو علی کے مد مقابل جبل اور صفین میں ملے وہ مان رہے تھے. پہچان کون رہے تھے؟ مالکی اشتر. پہچان کون رہے تھے؟ سلمان. پہچان کون رہے تھے؟ ابو ذر. پہچان کون رہے تھے؟ مقداد. پہچان کون رہے ہیں؟ میثم. پہچان کون رہے؟ عمار، فضہ. یہ سب پہچان رہے ہیں. تو جب پہچان رہے تو سید الشہداء نے، آل محمد نے، پنجتن نے، آل عصمت نے انہیں پھر ایسا نواز دیا. وہ قطرے سے سمندر ہو گئے، ذرے سے آفتاب ہو گئے، کلی سے گلشن ہو گئے، نہ ہونے سے ہونا ہو گئے. لیکن دم یہ ہے پہچاننے میں. اب تقریر اپنے ابتدائی مرحلے میں آ رہی ہے. لیکن اب یہ پہچانا کیسے جائے؟ توجہ ہے کہ نہیں میرے حضرت؟ پہچان معاملہ سب سے بڑا ہے پہچاننے کا، معرفت کا. وہ معرفت کا معاملہ اس لیے ہے کہ خدا نے، توجہ دیجیے گا خدا نے معرفت کو دو حصوں میں بند کیا. خدا نے معرفت پہچاننے کو دو حصوں میں بند کیا. آدھی معرفت فطرت میں رکھی. آدھی معرفت پہچاننا، آدھا علم فطرت میں رکھا. اور آدھی معرفت اور آدھا علم کسی دینے والے کا محتاج بنایا. نہیں، طالب حسین لفظوں کو بدلنا پڑے گا. معرفت کو دو حصوں میں رکھا گیا، علم کو دو حصوں میں رکھا گیا، پہچاننے کو دو حصوں میں رکھا گیا. آدھا علم اور پہچاننا اور معرفت فطرت میں رکھی گئی، اور آدھے کو محتاج بنایا گیا کہ جب کوئی بتائے گا. نہیں، مثلا یہ ممبر ہے تو جیسے ہی ممبر کو دیکھا تو عقل نے فوراً بتایا کہ جب ممبر ہے تو کوئی بنانے والا ہے. جیسے ہی ممبر دیکھا تو فطرت نے کیا بتایا کہ کوئی بنانے والا ہے. یا کوئی آپ نے کسی نے پوچھا کہ یہ ممبر ہے، یہ ممبر کیسے ہو گیا؟ تو وہ پتا چلا وہ فلاں صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ کو پتا نہیں کہ ممبر بنایا گیا ہے؟ کہا اچھا مجھے پتا ہی نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے؟ بتائیے، بولیے. ایسا نہیں ہوتا نا. یہ مائک دیکھ کے آپ کو کیا اندازہ ہوا؟ فطرت نے کیا آپ کو بتایا کہ جب کوئی ہے تو بنانے والا ہے. یہ گھر دیکھ کے آپ کو کیا بتایا فطرت نے؟ جب کوئی گھر ہے. تو یعنی آدھا علم ہمیں فطرت نے دے دیا، آدھی معرفت فطرت میں دے دی. اب باقی اگر مجلس سنتے تو جملہ سنیے. آدھی معرفت ہمیں فطرت میں دے دی کہ گھر ہے تو کوئی بنانے والا ہے. لیکن اب جو گھر کا مالک ہے آدھا علم وہ بتائے گا کہ یہ بنایا کس مزدور نے. جملہ بڑا کہا گیا، آپ کی توجہ نہیں تھی. گھر دیکھ کر فطرت نے بتایا کہ جب کوئی گھر ہے تو بنانے والا بھی ہے. لیکن بنانے والا ہے یہ نہیں پتا کن نوع میں بنایا. مزدور کہاں سے آئے تھے، کتنے تھے، کیا اجرت تھی، کتنے دن میں بنا. اب چونکہ یہ وہ بتائے گا جو گھر کا مالک ہے. اب انہوں نے آگے بتایا کہ اٹاوا کے مزدور تھے، روز 5 لگتے تھے، 8 بجے سے 8 بجے تک کام ہوتا تھا. فرض کر لیجیے تو پتا چلا آدھا علم فطرت نے دیا. اگر واقعی مجلس سننے کا سلیقہ ہے تو لفظ سنیے گا. آدھا علم فطرت نے دیا. آدھا علم جب کسی نے بتایا ہے تو پتا چلا جب خدا نے کائنات بنائی اتنی بیش قیمتی کہ زمین بے مثال، جھرنے لاجواب، پہاڑ بے مثل، آسمان بے مثال، آفتاب و مہتاب بے مثال. یہ کیوں بنائی؟ تاکہ بندہ جب خدا کی کائنات کو دیکھے تو فطرت بتا دے کہ جب کائنات ہے، جب کائنات ہے تو کوئی بنانے والا بھی ہے. تو آدھا علم فطرت نے دے دیا کہ جب کائنات ہے تو کوئی بنانے والا بھی ہے. اب محمد آگے بتائیں گے قل هو اللہ احد، وہ بنانے والا ایک ہے. فرمایا آپ نے کہ نہیں؟ اب محمد بتائیں گے آ کر. تو آدھا علم فطرت نے دیا کہ جب کائنات ہے تو کوئی بنانے والا ہے. آدھا علم فطرت نے بتایا. آدھا علم کوئی رہبر آگے بتائے گا کہ وہ بنانے والا ایک ہے. وہ بنانے والا ہم نے یہ تو اندازہ لگا دیا کہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، لیکن یہ معرفت نہ کر سکی وہ بنانے والے کتنے ہیں. وہ تو رسول نے آ کے علم دیا. تو پتا چلا معرفت 2 حصوں میں بٹی ہے. ایک فطرت میں ہے، ایک بتانے والے کی محتاج ہے. ایک فطرت میں رکھا گیا کہ یہ ہے، ایک بچانے والے کا محتاج بنایا گیا کہ جب یہ آ کے بتائیں گے تب کائنات ہوگی. اچھا، کائنات کے بعد خدا نے انسان کو
فرمایا کہ انسان کے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے. یعنی جب انسان کو تم دیکھو تو اب سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ جب اس کو اتنا حسین بنایا ہے تو وہ کتنا حسین ہوگا. شاید آپ تھکے تبھی لوگ ہیں. جب یہ اتنا حسین ہے, ابھی ہم تو اپنے ادنا سے وجود کو ہی نہیں سمجھ پائے کہ اس کے اندر کتنے اسرار ہیں. جب ہمارا خاکی بدن سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو اول مخلوق ہے جہاں کائنات پر شعور دم توڑ رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا. اچھا آپ دیکھیے ہمارا جو جسم ہے, اب 2 منٹ لفظ بس آگے بڑھ رہا ہوں. جسم بدن ہے اور روح ہے, انہیں 2 سے مل کر ہم بدن یہی ہے نا. بدن ہے اور روح ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو ہر آدمی یہ کہے گا طالب حسینی مجلس پڑھ رہے ہیں. خدا نہ کرے انتقال ہو جائے تو اب کیا ہوگا, لفظ بدلیں گے. اب میت پڑھی ہے, اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ طالب حسینی ہے. بھائی کیوں, کیا چہرہ بدل گیا, ہاتھ بدل گئے, پیر چھوٹا ہو گیا, دانت باہر آ گئے. یہ لفظ کیوں بدلے؟ لفظ اس لیے بدلے کہ آپ کی روح نے آپ کے جسم کے محور کو چھوڑ دیا. تو سوچنے کی بات ہے, جب روح جسم کے محور کو چھوڑ دے تو آپ مر جاتے ہیں. جب روح جسم کو چھوڑ دے تو آپ مر جاتے ہیں. پوچھا گیا کہ یہ روح کیا ہے, تو کہہ دیے, ان سے کہہ دیے کہ روح اللہ کا امر ہے. تو سوچنے کی بات ہے, جب امر نے جسم کو چھوڑا تو ہم مر گئے. تو جو امر کو چھوڑ دے جب وہ مر جاتا ہے, تو جو اولی امر کو چھوڑ دے کیا کہنا ہے, جو امر کو چھوڑ دے جب وہ مردہ ہے, تو جو اولی امر کو چھوڑ دے وہ کیسے زندہ ہوگا. تو جسم ہے, ہمارا جسم ہے اور روح ہے. اچھا بتائیے جب موت آئی تو مرا کون؟ بولیے آپ جسم مرا, یہ ہو سکتا بھائی. روح تو مرے گی نہیں کیونکہ وہ امر ہے. لفظ کہوں, روح نہیں مرتی کیونکہ وہ امر ہے. موت امر کو نہیں خلقت کو ہے. موت امر کو نہیں ہے, خلقت کو ہے. فنا امر کو نہیں, خلقت کو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بدن مرا. اچھا جب میں مر گیا تو جو بدن رکھا ہوا تھا کیا اس میں کچھ تبدیلی ہوئی؟ کیا پیر ہے میرے جو ہے 2 کی جگہ 1 ہی بچا, ہاتھ 2 کی جگہ ختم ہو گئے؟ نہیں, جیسے مرے تھے ویسے ہی ہے. وہ تو تھوڑی دیر بعد باڈی بدلنا شروع ہوگی, لیکن جب مرے تھے تو جسم تو ویسے ہی تھا نا. تو پتا چلا جسم تو ویسے ہی ہے, تو مرا کیا؟ تو نہ روح مرتی ہے نہ جسم مرتا ہے. ایک الگ سے رکھا گیا, مرتا ہے نفس. نہ جسم مرتی ہے نہ روح مرتی ہے, مرتا کیا ہے؟ نفس. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر جسم کو یا ہر روح کو, ہر نفس کو. لیکن میں سرخی لگاتا ہوں بس گزر رہا ہوں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, جسم کو نہیں, روح کو نہیں, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو معبود کیا ہمیں ہمارے وجود کو یہ نفس کی بڑی ضرورت تھی جو جسم اور روح کے ہونے کے باوجود بھی؟ اب اگر واقعی محبتوں سے سن رہے ہیں تو سنیے گا, کیا نفس کی کیا ضرورت تھی کہ جسم تو تھا, روح تو تھی, یہ نفس کیوں رکھا گیا؟ اگر نفس نہ ہوتا تو ہمارے جسم میں اور روح میں تال میل ہی نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جسم بنا ہے زمین کی پستی سے. بھائی مٹی سے بنا ہے نا, بھائی مٹی سے بنا ہے. روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں سے. کہ جب میں اپنی روح ڈال دوں تو پتا چلا بدن بنا ہے زمین سے, روح آئی ہے آسمان سے. اگر ابھی بھی نہ جاگے تو پھر کب جاگیں گے؟ جسم بنا ہے زمین سے, روح بنی ہے آسمان سے. یعنی روح کے مزاج میں ہے بلندی, جسم کے مزاج میں ہے پستی. ہمیشہ پست اور بلند ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے. اسی لیے خدا نے جسم اور روح کے درمیان میں نفس کو رکھا. نفس کا کام یہ ہے کہ یہ بلند کو پست ہونے نہیں دیتا, پست کو بلند ہونے نہیں دیتا. یہ دونوں کو کھچنے نہیں دیتا, اس جسم کو بڑھنے نہیں دیتا, روح کو گھٹنے نہیں دیتا. نفس کا کام یہ ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے روح کو تھامے ہے, ایک ہاتھ سے نفس کو تھامے ہے. بیچ میں نفس ہے, ادھر جسم ادھر نفس. اللہ جانے طالب علی حسینی کو آپ کس معیار پہ سماعت فرما رہے ہیں. بیچ میں ہے نفس,
آ رہا ہے کہ ایک کپ چائے پلا دیں. تو یہ جی کون ہے؟ کہیں کوئی تیسری شخصیت ہے؟ کہا نہیں، یہ جو جی ہے اسی کو نفس کہتے ہیں. میرے بھائی غور فرمائیے کہ نہیں، آپ کو سنانے کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں. یہ جو جی ہے اسی کو نفس کہتے ہیں. اما میرا آج من ہے کہ یہ کھا لوں، تو یہ جو من ہے یہی نفس ہے. کیونکہ نفس کا کام ہے خواہشیں پیدا کرنا، نفس کا کام ہے حاجتوں کو پیدا کرنا، نفس کا کام ہے تمناؤں کو پیدا کرنا. اسی لیے فرشتوں کے یہاں فرشتوں کے یہاں کوئی خواہش نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں نفس نہیں. کیونکہ نفس کا کام ہے خواہشوں کو پیدا کرنا. جملہ نظر کرنے لگا ہوں آپ کے مجمع میں اور دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا. نفس کا کام ہے خواہش پیدا کرنا، تمنا پیدا کرنا. جہاں نفس نہیں وہاں تمنا نہیں، وہاں آرزو نہیں. ایک رات علی کا نفس خدا نے خریدا. نفس کا کام ہے خواہش اور تمنا پیدا کرنا. ایک رات اللہ نے علی کا نفس خرید لیا. بس اٹاوا والوں سوچ کے بتاؤ کہ جب نفس علی کا خدا نے خرید لیا تو سوال یہ ہے کہ بتاؤ عباس علی کی خواہش کا نام ہے یا خدا کی خواہش کا نام ہے؟ جب علی کا نفس خدا نے لے لیا تو بتائیے، سوال ہے، جواب دیجئے کہ اب حضرت عباس عزیزان گرامی بہت بڑا جملہ کہہ دیا آپ نے، محسوس نہیں فرمایا. آپ کا جب خواہش کا پیدا کرتا ہے نفس اور نفس بک چکا تو بتائیے باب الحوائج علی کی تمنا کا نام ہے یا جلی کی آرزو کا نام ہے؟ اس کی تمنا کا نام ہے. اب چونکہ میں مجلس کو تو ادھر تو نہیں، لفظ آ گیا تو نفس میں بولنے لگا، تو یہ نفس کا کام ہے. پتہ چلا نفس خواہش پیدا کرتی. بس ایک جملہ سن لیجئے کہ جب تمنا کری ہے تو کوئی معمولی بھی نہیں ملا. نہیں غور نہیں فرمایا، بہت جگر لگا رہا ہوں. جب تمنا کری ہے تو کوئی معمولی بھی نہیں ملا. خدا نے جیسی تمنا دی ویسا دیا. لفظ سنیے، پوری لفظ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. جناب باب الحوائی صفین میں لڑ رہے ہیں، بس ایک جملہ کہہ رہا کہ گزر رہا ہوں. باب الحوائی صفین میں لڑ رہے ہیں. علی کھڑے ہوئے ٹیلے پر، علی پیچھے والوں، علی کھڑے ٹیلے پر بیٹے کی جنگ دیکھ کر مسکرا رہے. واہ میرے لال، کیا خوب حملہ ہے، واہ میرے لال، جیو سلامت رہو. ہوتا ہے نا کہ جب بچے پڑھتے ہیں تو جو بزرگ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں. ٹیلے پہ کھڑے. اب عالم یہ ہے کہ علی دیکھ رہے ہیں عباس کو، مالک اشتر دیکھ رہے ہیں علی کو، علی دیکھ رہے ہیں عباس کو، مالک اشتر دیکھ رہے ہیں علی کو. بیٹا حملہ کرتا جاتا ہے، باپ کا رنگ بدلتا جاتا ہے. واہ میرے لال، شاباش، جیو سلامت رہو، کیا کہنا. مسکراتے جاتے ہیں، تعریف کرتے جاتے ہیں. مالک اشتر نے کہا یا علی آج بہت مسکرا رہے ہیں. کہنے لگے مالک اشتر یہ سب بات میں آج پتا چلا کہ جب میں لڑتا تھا تو محمد کیوں مسکراتے تھے. محمد کیوں مسکراتے تھے؟ کیونکہ محمد تھے رحمت للعالمین. بڑی حسرتیں تھی لیکن جنگ نہ کر پائے تو محمد کے دل کی حسرت علی نے نکالی، علی کی حسرت عباس نکالی. نفس کا کام کیا ہے کہ جسم کے مزاج کو بدلنے نہیں دینا، روح کی طبیعت کو بے چین نہیں ہونے دینا. ایک ہاتھ سے جسم کو تھامے ہے نفس،
ایک ہاتھ سے روح کو تھامے ہیں نظم. تو یہ کمال ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ شریعت کو دنیا نے نہیں سمجھا. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا مطلب آباد جملہ ہے کہ خطیب اکبر کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ان پہ نہیں ہے جو جہنم میں ہے, مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہے کہ علی کو دیکھنے کے باوجود جہنم میں گئے. مطلب علی جیسا امام موجود ہے سامنے, اس کے بعد جہنم. یہ مطلب یہ آپ سوچیں تو لفظ بڑا قیامت کا ان کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں حسن جیسے امام ہے سامنے, اس کے بعد جہنم میں. ایسی ہدایت ہے, دنیا نے دین کو نہیں سمجھا. میں پیدا ہوا تو ہم جملوں نے سنیے کہ آل محمد سے دین کیسے ملا ہے. میں پیدا ہوا, میرے ماں باپ نے خواہش کری کہ بھائی میرے گھر میں اولاد ہو جائے, ہم ہو گئے. جب ہم ہو گئے تو ماں ابا نے پھر خواہش کری کہ بیٹا جو ہے پڑھ لکھ جائے. پھر خواہش کری کہ اچھی شادی ہو جائے. پھر دعا کری جب شادی ہو گئی تو اولاد ہو جائے. اب جب میری اولاد ہو گئی تو ہم نے بھی وہی دعائیں مانگی میرے والد نے مانگی. جب میرا بیٹا ہوا معمول پڑھ لکھ جائے. لیکن سمجھیے گا کہ دین کسے کہتے ہیں. معمول پڑھ لکھ جائے, بیٹا بھی پڑھ گیا. معمول اور اس کی شادی ہو جائے, اس کی شادی ہو گئی. معمول اس کے گھر میں بھی, اس کا گھر بھی بھر جائے, اس کا بھی گھر بھر گیا. معمول میرے جو پوتا پوتی ہیں ناتی نواز ہیں, ان کا بھی گھر بھر جائے. نیچے میں مر گیا, اب ان بیٹوں نے بھی وہی دعائیں مانگی جو ہم نے مانگی تھی. ایک غور نہیں فرما رہے ہیں. پتہ چلا خدا نے جو کائنات بنائی ہے اس انداز سے بنائی ہے کہ یہ بالکل گول چلتی چلی جاتی ہے. سائنس نے تو صرف آکار کے لحاظ سے بتایا ہے کہ دنیا گول ہے, شریعت نے لفظوں میں بتایا ہے کہ دنیا گول ہے. بڑا جملہ کہا گیا. جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں وہی میرے باپ نے مانگی, وہی میں مانگ رہا ہوں. جو ہم مانگ رہے ہیں وہی میرا بیٹا مانگ رہا ہے. وہی دعائیں آپ بھی مانگ رہے ہیں, آپ کا بیٹا بھی مانگے گا. تو پتہ چلا سائنس نے صرف ہیکل سے بتایا ہے کہ دنیا گول ہے, شریعت نے شریعت سے بتایا ہے, لفظوں میں بتایا ہے. افسوس کی بات تو یہی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کا مزاج تو اتنا زبردست ہے, زمانے کا مزاج تو اتنا زبردست ہے کہ اگر فضیلت ڈھونڈنے میں آ جائیں تو اورنگزیب کو ولی بنا دیں. فضیلت ڈھونڈنے پہ آ جائیں تو فضیلت ڈھونڈنے پہ آ جائیں تو اورنگزیب کو ولی بنا دیں, اور گھٹانے پہ آ جائے تو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں. یہ مزاج ہے. جہاں معیار یہ ہے وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا, لیکن معرفت تو دو حصوں ہے. اب تو میں آیت کو چونکہ بات نکل گئی تھی, ارشاد ہوا کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا ہے وہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ مومنین کے لیے شفا بن جائے اور رحمت بن جائے. لیکن جو ظالم ہوگا ولا یزید الظالمین, جو ظالم ہوگا وہ اس سے صرف گھاٹا اٹھائے گا. آپ تھکے تو نہیں, آپ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں. کیا ہم نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ بولے گے تو بات کریں گے. شفا کے لیے, شفا کے لیے قرآن کو کہہ کے نازل کیا, شفا کے لیے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی کتابوں میں, لفظ کہہ کے گزرتا جاتا ہوں اور لفظ وصول ہوتے جاتے ہیں. خدا نے یہ کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا, دوا بنا کے نہیں. حالانکہ دوا میں بھی شفا ہے, لیکن وہ خدا کا کلام اپنی فضاحت و بلاغت کی معراج کو چھو رہا ہے. خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے قرآن کو دوا بنا کے نازل کیا, لیکن نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ وہ اس لیے کیونکہ دوا میں شفا تو ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو کھائے جو کھائے ضروری نہیں شفا ملے. کبھی کبھی دوا شفا بھی دیتی ہے, کبھی کبھی دوا ریئیکشن بھی کرتی ہے. اگر قرآن دوا بنا کے نازل کیا جاتا تو پتا چلا کوئی مومن تو مومن ہو گیا ہوتا, لیکن جو کافر پڑتا تو اور کافر ہو گیا ہوتا, ریئیکشن ہو گیا ہوتا. تو کیا معاملہ, اسی لیے دوا نے شفا بنا کے نازل کیا ہے. اب جو قرآن کا کہے گا لیکن وہ ظالم ہوگا, اس کو شفا نہیں. تو قرآن شفا بنا کے نازل کیا گیا. ایک لفظ کا جواب دیجیے اور مجلس کو آگے بڑھاؤں. قرآن جب شفا بنا کے نازل کیا تو نازل کہاں کیا؟ قلب پیغمبر پر. تو جو قلب پیغمبر پر قرآن نازل کیا یہ شفا بنا کے نازل کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے, شفا بنا کے نازل کیا. تو سوچنے کی بات ہے, میں مجلس پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاؤں
تو آپ مجھے قریب کے دوا کھانے لے جائیں گے کہ کانپور ایڈمٹ کرائیں گے؟ تو آپ کہیں گے بھائی پہلے جو ٹریٹمنٹ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے. تو جب قرآن شفا بنا کے نازل کیا اور جب قرآن شفا ہے تو تاریخ بتاتی ایک دن محمد کو ذوف بدن ہوا. جب قرآن شفا بنا کے نازل ہوا پورے عالمین کے لیے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کب ہے سب کے لیے شفا ہے. تو محمد کو ایک دن ذوف بدن ہوا تو ہم یہی سوچے کہ ہم محمد قرآن لیں گے سینے سے لگائیں گے یا تلاوت کریں گے شفا لیں گے یا ورد کریں گے شفا لیں گے، لیکن وہ قرآن کو تو دیکھتے بھی نہیں. وہ قرآن کو تو دیکھتے نہیں. وہ پہنچے کہاں؟ بیٹی کے دولت قدے پر. فرماتے بیٹا بدن میں ذوف ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا مزاج کہ ہماری شفا کے لیے قرآن اور اپنی شفا کے لیے فاطمہ، ہماری شفا کے لیے قرآن اور اپنی شفا کے لیے فاطمہ. کا یہی بتانا چاہتے تمہیں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ جب خاک کو شفا کی ضرورت چاہیے ہوتی ہے تو وہ قرآن تک جاتا ہے، اور جب نور کو شفا چاہیے ہوتی ہے تو نور تک آتا ہے. وہ خاک تک جاتا ہے، قرآن تک جائے گا. لیکن جب نور کو شفا چاہیے ہوگی تو وہ نور تک جائے گا. جب رہبر کو شفا چاہیے ہوگی تو وہ رہبر تک جائے گا. جب منصب دار کو شفا چاہیے ہوگی تو وہ منصب دار تک جائے گا. جب معصوم کو شفا چاہیے ہوگی تو وہ معصوم تک جائے گا. یعقوب کو شفا نہ ملتی اگر یوسف نہ ہوتے. علی کا آشوب چشم دور نہ ہوتا اگر محمد نہ ہوتے. محمد کا ذوف بدن نہ ہوتا اگر فاطمہ نہ ہوتی. غور فرمایا کہ شفا لینے کے لیے بیٹی کے دولت قدم میں پہنچ گئے. فرماتے ہیں انی عجدو فی بدنی ذوفن، بیٹا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. تو شہزادی بھی کمال کی تھی، رسول کی بیٹی ہے، بنی ہوئی نہیں، اصلی بیٹی ہے. تو فوراً جیسے ہی بابا نے کہا کہ بیٹا میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں تو شہزادی نے بھی شہزادی والا جملہ بولا، اوئی وہ کا باللہ ہے یا عبدہ من الذوف. بابا جان میں آپ کو اس ذوف سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. جیسے یہ جملہ کہا تو آقا نے آقا والا پھر جملہ بولا، ایتینی بالکسائی جوانی. بیٹا مجھے اپنی جوانی چادر تو دے دیا. دیکھیے میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلیوں پر ہے، آپ متوجہ ہو کے سنیے گا یہ کیا مسئلہ ہے. آقا فرما رہے بیٹا میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے. تو شہزادی نے علاج تو بتا دیا کہ بابا جان میں آپ کو اس ذوف سے خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، مکمل تھا. لیکن پھر شاید آقا نے یہ کیوں کہا بیٹا مجھے اپنی یمنی چادر تو لا دو. میں تو سمجھ رہا تھا اجابہ بہت دور تک جائے گا. جب یہ کہہ دیا بیٹی نے کہ آپ کو خدا کی پناہ میں دے رہی ہوں تو علاج مکمل ہو گیا. خدا نہ کرے میں یہاں پڑھتے پڑھتے بیہوش ہو جاؤں اور ہونے کے باوجود اپنے پہ مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ ایک جگہ پہ کسی صاحب نے کسی پہ مثال دے دی، وہ بیچارے ناراض ہو گئے کہ آپ ہی کو ہم ہی مل رہے ہیں. تو میں اپنے پہ تو میں بیہوش ہو جاؤں. تو اب ظاہر سی بات ہے اتنی تو اٹاوا سے امید ہے کہ وہ مجھے ایڈمٹ کرا دیں گے. اب انہوں نے اٹاوا کے چوٹی کے اسپتال میں ایڈمٹ کرا دیا. لفظ بلفظ مفاہیم پہ نظر رکھیے گا. چوٹی کے اسپتال میں جیسے ہی میں ہوش میں آیا میں اتنا کم ضرب نکلا. میں نے کہا جیسے ہی بڑا تھا اسپتال دیکھا میں نے کہا یہاں نہیں، وہ جو چوراہے پہ نکڑ پہ وہ جو ڈاکٹر بیٹھا ہے جو پڑیوں میں دوائیں دیتا ہے مجھے وہاں لے چلو. تو ہر مجمع کا ایک عجیب احمق آدمی ہے. ہم اس کو اعلیٰ کا علاج دلا رہے ہیں، یہ ادنا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پتا چلا جب مدد کو اعلیٰ آ جاتا ہے تو پھر ادنا کو نہیں دیکھا جاتا. جیسے ہی کہا بیٹا میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. شہزادی نے فرمایا میں آپ کو اس ذوف سے خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اب خدا کی پناہ سے کوئی بڑی پناہ نہیں. تو فوراً رسول اللہ نے کہا نہ ایک لفظ ادھر نہ ایک لفظ ادھر، ایتینی بالکسائی جوانی. بیٹا مجھے جمنی چادر دے دو. یہ جمنی چادر کیوں مانگی؟ نہیں آپ کو اور بتانا ہے. مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ رسول ہے کائنات کے آخری نبی. اب آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. دین کو جانا ہے قیامت تک.
وہ رہ گیا، پھر جواب ملنے والا نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو جناب آدم روئے کہ معبود اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب نوح کو قوم نے پریشان کیا، معبود اس امت کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب جناب مریم کے گھر میں روح القدس کا نزول ہوا تو فرمایا اے آنے والے اگر تو متقی ہے تو تیری پناہ، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے۔ پتہ چلا ہر نبی نے کہا کہ معبود تیری پناہ چاہتا ہوں، معبود تیری پناہ چاہتا ہوں، نبی بھی نہ بولے تو معبود تیری پناہ چاہتا ہوں، لیکن کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے، کسی بھی ولی نے، کسی بھی رہبر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اللہ کی پناہ دکھتی کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، شکل کیسی ہے، اس کی حیبت کیسی ہے، اس کا ہیکل کیسا ہے۔ اگر آج محمد نے بھی نہ بتایا تو پتہ ہی نہ چلے گا کہ وہ اللہ کی پناہ کیسی ہے۔ اسی لیے جیسے ہی بیٹی نے فرمایا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں تو محمد نے کہا یہ دینی بل کی سائڈ زمانی، بیٹا مجھے اپنی جبری چادر لا دو تاکہ زمانہ سمجھے خدا کی پناہ کچھ اور نہیں ہے، ردائے فاطمہ ہے۔ اور یہی حدیثوں میں بھی جملے آئے ہیں کہ روز محشر اہل محشر کو امان نہ ملے گی، لیکن جب جناب سیدہ کی رضا کے سایہ آئے تو امان پا لیں گے۔ تو پتہ چلا جیسے ہی کہیں بھی نہیں ملتی پہلی امانی، ابھی بھی نہیں آ بیٹا مجھے اپنی جمنی چادر دے دو۔ تاریخ بتاتی جیسے ہی چادر اوڑھ لی ہوا کیا؟ کانہ البدرو بولیے فی لیلۃ تمام ہی، فرماتی ہے شہزادی کہ جیسے ہی چادر اوڑھ لی تو میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اتنی محنتوں کے بعد طالب حسینی یہ امید رکھتا ہے کہ جملہ مقصود ہوگا۔ محمد چادر کب بنے؟ جب رضا کے نیچے آ گئے، پتہ چلا کمال ردائے فاطمہ میں ہے کہ وہ بشر کو چاند بنا دے۔ جیسے چاند، شہزادی کے جملے ہیں میرے بابا کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، چاند کی طرح۔ اچھا جیسے چادر اوڑھ لی چاند کی طرح چمکنے لگی۔ سورہ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، تفسیر صافی میں چھٹے امام فرماتے ہیں یہاں سورج سے مراد محمد ہے اور چاند سے مراد بولیے علی ہے، یعنی سورج ہے محمد، چاند ہے علی۔ جیسے ہی محمد نے چادر اوڑھ لی چاند بن گئے۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا یا علی میری جان کو خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جائیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کن کے کلیجوں پہ دراریں آتی ہیں، کن کے چہروں پہ خبریں آتی ہیں۔ یا علی میری جان کو خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جائیں۔ یا رسول اللہ میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کا بے شک آپ رسول کی چادر اوڑھ کر باہر محمد کو قتل کرنے آئے تھے، وہ یہی سمجھتے رہے محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں، سو علی رہے تھے۔ محمد ہے سورج، علی ہے چاند، لیکن محمد کے بستر پہ محمد بن کر علی سو رہے ہیں۔ پھر کوئی دعویٰ والوں یہ حق ہے کہ نہیں کہنے کا کہ محمد کو سورج ہے کہ اگر چادر اوڑھ لے تو چاند بن جائے، اور علی کو چاند ہے کہ اگر چادر اوڑھ لے تو سورج بن جائے۔ تو پتا چلا اوڑھ لی، اور اوڑھنے کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا کہ امام حسن صدر خواہ ہے، تاما نانا کی خوشبو، تب وہ چادر میں لیتے ہیں چلے۔ تھوڑی دیر بعد والی کربلا ہے، جملے جھومنے والے کو، تب وہ چادر میں لیتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے تھوڑی دیر بعد خطیب ممبر سلمی آ گئے، اب وہ چادر میں لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ بچے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس دیکھنے کے لیے، جیسے نانا آ گئے، دادا آ گئے، لوگ جاتے ہیں بھائی نانا کی گود میں لیٹ رہے ہیں، دادا کی گود میں لیٹیں گے، ضد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی داماد ضد کرے کہ ہم سسر کے پہلو میں لیٹیں گے؟ بھائی بچوں کی تو ضد دیکھی ہے کہ نہیں ہم وہاں لیٹیں گے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی داماد ضد کرے کہ سسر کے پہلو میں لیٹیں گے؟ لیکن علی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں
رہے ہیں. لیکن علی کہہ رہے وہ کہاں ہے؟ یہ کہنا بتا رہا ہے کہ معاملہ کوئی اور ہے یار. تب وہ شہزادی سب کو ایڈریس بتا رہی، وہ چادر کے نیچے، وہ چادر کے نیچے، وہ چادر کے نیچے. اب تاریخ بتا دی جب سب پہنچ گئے تو شہزادی بھی چلی. شہزادی کوئی معمولی حیثیت سے نہیں چلی، بس ایسے چلی کہ جیسے عدالت سجنے کے بعد جج آتا ہے. شہزادی اس انداز سے چلی کہ جیسے عدالت سجنے کے بعد، یہ جملہ یاد رکھیے گا آگے کام آئے گا، عدالت سجنے کے بعد جج آتا ہے. اور شہزادی بھی پہنچی. بابا اجازت کا بالکل آئی آپ کے لیے تو ہے. اب جب سب پہنچ گئے، سارے معاملے ہو گئے، تو مولا نے سوال کرا، اخبرنی مال جلوس نہ ہادا، یا رسول اللہ خبر دے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. ایسی بات سب آپ کو سنا ہوا ہے، ہم بس وہی پڑھ رہے ہیں جو آپ نے ہمیں یاد کیا ہے، کرایا ہوا ہے. ہم کوئی نیا نہیں پڑھ رہے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کوئی کچھ نیا پڑھ رہے ہیں. ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یاد کیا. اب علی نے فرمایا شہزادی امام حسن امام حسین رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، کہا وہ چادر میں لیٹے ہیں، آپ بھی جا کے لیٹ گئے. امام حسین نے کہا وہ چادر میں لیٹے ہوئے نانا، آپ بھی جا کے ساتھ میں. مولا علی کب وہ چادر میں لیٹے، آپ بھی جا کے ساتھ میں چادر میں لیٹ گئے. اب شہزادی بھی پہنچ گئی. اب مولا علی جب سب جمع ہو گئے اور جبریل بھی آ گئے تو کہا کہ اخبرنی مال جلوس نہ آتا، یا رسول اللہ خبر دے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا بہت دور تک جائیں گے، لیکن لفظ سر پہ کرنی پڑ رہی ہے. اخبرنی مال جلوس نہ آتا، یا رسول اللہ خبر دے ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. یہ لفظ کیسے بدلا؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا چادر میں لیٹے ہیں، تالی بزاد لفظ جا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہی تھی بھائی علی فرمائے اخبرنی مال جلوس نہ آتا، یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں کہ ہم چادر میں کیوں بیٹھے ہیں. جب حسن نے پوچھا تھا کہ نانا کہاں ہے تو آپ نے فرمایا تھا چادر میں لیٹے ہیں. او میرے بھائی پوری میں عرض کر رہا ہوں، جب والی کربلا نے پوچھا نانا کہاں ہے تو کہا چادر میں لیٹے ہیں. جب علی نے پوچھا میرے بھائی کہاں ہے کہا چادر میں لیٹے، تو سب تو لیٹے ہوئے تھے. لیکن علی پوچھ رہے ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹا ہوا نہیں، جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا نہیں. کیا نعوذ باللہ شہزادی استغفر اللہ غلط بول رہی تھی کہ شہزادی کچھ اور بولے علی کچھ اور بولے. شہزادی تو کہہ رہی ہے لیٹے ہوئے تھے. اگر اٹاوا نے بھی نہیں سنا تو پھر طالب علی حسینی کہاں پڑے گا؟ علی شہزادی تو فرما رہے کہ چادر میں لیٹے ہیں. علی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں چادر میں بیٹھے ہیں. یہ لیٹنے سے بیٹھنے کا معاملہ ہوا کیوں؟ کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک محمد چادر میں تھے تو تنہا تھے تو لیٹے رہے. محمد چادر میں تھے تنہا تھے لیٹے رہے. حسن آگے ساتھ میں آ گئے تو تنہا تھے لیٹے رہے. حسین آ گئے تنہا تھے لیٹے رہے. علی آ گئے تنہا تھے لیٹے رہے. لیکن جیسے جج بن کر فاطمہ چادر کے اندر آئی تو احترام فاطمہ میں چار معصوم اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. احترام فاطمہ میں چار معصوم اٹھ کے بیٹھ گئے. اب علی فرما رہے اخبرنی مال جلوس نہ آتا، یا رسول اللہ ہمیں خبر دے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں. تو بات بولی تو نہیں آپ نے. علی فرما رہے ہم یہاں کیوں بیٹھے، ہمارے بیٹھنے کا مقصد بتائیے. وہ تو کہہ رہے لیٹے تھے. کہنے کو جب تک فاطمہ نہ تھی آپ رسول چادر میں اکیلے تھے. بات بولی تو نہیں میرے بھائی. جب تک لیٹے رہے. حسن آ کے لیٹ گئے، جب تک تنہا تھے لیٹے رہے. حسین ساتھ میں آ گئے لیٹے رہے. علی آ گئے. وہ تو جملہ کہا تھا نا کہ فاطمہ اس انداز سے چلی کہ جیسے عدالت سجنے کے بعد جج آتا ہے. تو اسی لیے کہا تھا کہ جیسے سید آ گئی سب احترام میں اٹھ کے بیٹھ گئے. تو یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ شہزادی اس بیوی کا نام ہے کہ جس کے احترام میں ایک وقت میں اپنے وقت کی چار حجتیں اٹھ کے بیٹھ گئے. اسے شہزادی کہتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہے. مشیت چاہتی ہے کہ ان کا ذکر ہوتا رہے. بس مجلس تمام ہو گئی مشیت. لیکن یہ دو تین جملے آخری کے سماعت فرمائیے گا. مشیت چاہتی ہے کہ ان کا ذکر ہوتا رہے. ورنہ آپ دیکھیں اٹاوا میں شخص رہتے ہیں، پورے اٹاوا نے مل کر ان کو بائیکاٹ کر دیا. نہ مٹی میں بلا رہے، نہ جنازے میں بلا رہے، نہ تقریب میں بلا رہے، نہ مجلس میں آنے دے رہے، کہیں نہیں آنے دے رہے. فرض کر لیجیے. تو یقین بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ
وہ شخص رہے گا نہیں، فوراً گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کو دوام حاصل نہیں، جو آئین پا رہا ہے تو فوراً چلا جائے گا. اب سوچیں جس علی کے خلاف حکومت علی کے خلاف تھی، دولت امیر کے خلاف تھی، قلم علی کے خلاف چل رہے تھے، روایت علی کے خلاف بڑھی جا رہی تھی، اس کے باوجود بھی قلم چلانے والوں کا نشان نہیں. علی سورج کی طرح چمک رہے ہیں. علی سورج کی طرح چمک رہے ہیں. قلم سے جملہ یاد آ گیا. ابھی دیکھیے علی تو علی ہے، اما ان کے غلام نہیں مٹائے مٹ رہے ہیں. علی تو علی ہے، ان کے غلام نہیں مٹ رہے ہیں. عراق میں جو حالات ہیں، عراق میں جو حالات ہیں، کیا آپ کو سب پتا ہے کہ ایک آپسی میں معاملہ ہوا، اور جب معاملہ حد سے بڑھنے لگا اور میڈیا چینلوں کو تو وہ آگ چاہیے ہوتی ہے، وہ اب انڈیا میں بھی سری لنکا جیسے حالات ہونے والے ہیں اور سب ہونے والے ہیں. ارے تمہیں وہاں کا کیا خبر؟ ان کے بعد کوئی ایرا غیرہ رہبر نہیں، مرد فقی ہے. ان کے بعد کوئی ایرا غیرہ رہبر نہیں، مرد فقی ہے، مرد آہن ہے. تاریخ بتاتی جیسے ہی حالات بگڑے تو علی نے نہیں، آخری امام نے نہیں، ان کے ادنا سے غلام نے ایک کاغذ پر تھوڑا سا قلم چلا دیا اور فتویٰ دے دیا کہ حالات کو پہلے کے ایسا کرو، کیونکہ ظاہروں کی آمد ہونے لگی ہے. بس سستانی کا قلم چلانا تھا کہ مرد آہن کا قلم چلا کہ حالات بہتر ہونے لگے. ہم آپ دنیا سے وہی کہتے ہیں، جب تم ان کے قلم کے چلانے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو علی کی ذوالفقار کو کیا چلانے کا قلم کو نہیں برداشت کر پا رہے ہو کہ جب ان کا قلم چل رہا ہے تو کلیجے کٹے جا رہے ہیں، تو جب آخری امام کی تلوار چلنے کی مشیت چاہتی ہے. ایک جملہ آخری میں سنیے، یاد آ گیا ہے تو بس مشیت چاہتی ہے، اس کی دلیل سن لیجیے. اور یہ آبائی سستانی کی برکتی سے جو معاملہ ہے یہ آ گیا. یہ مشیت چاہتی ہے، علی کا ذکر ہوتا ہے. آل محمد کو خدا نے اس طرح سے بنایا ہے کہ کہیں دشمن بھاگ نہیں پاتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بھی نہ ہوں گے. یہ قبولیت کی سند ہے، یہ مولا سے محبت کا ہے. لیکن توجہ سنیے گا کہ میں اکثر دیتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا مثال کے لیے کہ ہمارے گھر میں جب رمضان میں وہ پکوڑیاں تلی جاتی ہیں نا، تو جب وہ تیل گرم ہو جاتا ہے تو جو بھوتی ہوتی ہے وہ تیل کی حدت اور شدت سے کبھی ادھر پلٹتی ہے، جو ہے کہ نہیں میرے بھائی، کبھی ادھر پلٹتی ہے، کبھی ادھر جائے گی، کبھی ادھر بھاگے گی، کبھی سرخ ہوئے گی، کبھی کالی پڑے گی. لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ کڑائی سے باہر نہیں نکل پاتی. مجلس سننا آسان نہیں ہے، پڑھنا مجبوری یہ ہے کہ کڑائی سے باہر نہیں جا پاتی ہے. یہی معاملہ علی کے دشمنوں کا بھی ہے. علی کے فضائل سن کے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر مچلتے ہیں، کبھی ادھر فتویٰ دیتے ہیں، کبھی ادھر جاتا ہے. لیکن جبر مشیت یہ ہے کہ خدا بھاگنے ہی نہیں دیتے. مشیت کا جبر یہ ہے کہ تم بھاگو گے تو کہاں بھاگو گے. ایک شخص اکبر تمام ہے، ایک شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں، دیکھیے گا کیا اہتمام فرمایا ہے خدا نے. آیا اور آگے کہنے لگا، یا علی کیا کہنا آپ کے گھرانے کا، ہر چیز پہ نہیں آ، ہر چیز میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خدا کا فضل ہے. امیر تو امیر، انہوں نے کبھی نازی نہیں کیا. جب بھی کوئی فضائل ہوئی تو ناز فرمایا. تو کہنے لگے سب تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے گھر میں جو داڑھی نکلتی ہے وہ بھی باکمال ہے. آپ کی جو بنی ہاشم کی داڑیاں ہیں وہ بڑی سیٹ والی مطلب بالکل گھنی گھنی نکلتی ہے، اور جو ہماری داڑھی ہے جو ہماری داڑھی ہے وہ گلی کینچی ایسی نکلتی. تو یہ کیا کمال ہے، خدا نے داڑھیوں میں بھی فرق رکھا ہے. تو بس یہ کہنا تھا امیر تو پھر امیر ہے، اگر اٹاوا نہیں بولے گا تو پھر مایوسی ہوگی. تو آپ کی داڑیاں اتنی خوبصورت اور ہم لوگ کی گجڑی گجڑی ادھر ادھر والی، یہ معاملہ کیا ہے. علی فرماتے لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا، لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا. کہتے یا علی کیا آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے؟ کہا تو نے پڑھائی کہا ہے؟ علی نے فوراً سورہ اعراف 7 میں
تو مولانا نے کہا لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا. کہا قرآن میں کہا امیر نے سورہ اعراف کی آیت پڑھ دی بل خلق الطیب والنبات نباتہ باذن اللہ. جو پاک زمینیں ہوتی ہیں اس میں کھیتیاں بھی اچھی ہوتی ہیں. آیت نہیں پہ رک جاتی اگر اس کا سوال نہیں پہ رک جاتا, کیونکہ اس نے سوال وہ کرے کہ آپ کی اچھی ہماری اچھی نہیں, تو اس لیے آیت نے دو رزلٹ بتائے کہ اچھی وہ ہے جو پاک زمینیں ہوتی ہیں اس میں کھیتیاں بھی اچھی نکلتی ہیں, لیکن آیت میں آگے ملا کہ جو خبیث اور جو نجس زمینیں ہوتی ہیں لا یخرج الا نکدا, اس میں سوائے جھاڑیوں کے کچھ نہیں ہے. جو نجس اور خبیث زمینیں ہوتی ہیں ان میں سوائے جھاڑیوں کے کچھ نہیں نکلتا. یعنی آیت میں دو ملے کہ پاک زمینوں میں اچھی کھیتی, نجس زمینوں میں جھاڑیاں. ایسا لگتا ہے آیت علی کی داڑھیوں کے لیے رکھ دی گئی. تو مشیت چاہتی ہے کہ ہر لحاظ سے علی علی ہوتا رہے, کہیں چوکنے نہ پائے, کوئی علی سے سبقت نہ لے جانے پائے. کمال کر دیا خدا, داڑھی بھی رکھی اس نے بہترین. تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ مشیت چاہتی ہے کہ میرا علی کہیں سے دبنے نہ پائے, کیونکہ علی کا علی ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے سب کو اپنے نام سے ملے ہوئے نام دیے, کسی کو اپنا نام نہیں دیا. فقط علی ابن ابی طالب کے, محمد کو محمود سے ملایا, فاطمہ کو فاطر سے ملایا, سب کو ادھر ادھر سے ملایا, لیکن علی کو اپنا نام دیا. کیوں دیا؟ وہ ہمارے لیے, کہ جب ہم یا علی مدد کہیں نہ کہیں آپ شرک کر رہے ہیں, کیونکہ ہم شرک ورک نہیں کرتے, ہم مدد کے لیے اسے بلاتے ہیں. یہ اتفاق ہے کہ مدد نجف سے ہو جاتی ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے, زمانے کو ابھی تک تو دشمنی کرنے کا طریقہ نہیں ہے. زمانے کو دشمنی کرنے کا, اور وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ارے ماشاءاللہ بڑا احسان کر دیا آپ نے ہم پر. غیر اللہ سے مانگنا بس ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے. جو موٹ ہمارے نوجوانوں کو کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو ہم نے کب کہا کہ اللہ کی عبادت آپ نہ کریں, اور ہم نے کب کہا کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں؟ ہم بھی اسی کے قائل ہیں. لیکن اچھا ٹھیک ہے, ہم جعلی مدد کہتے ہیں, مولا کو پکارتے ہیں, کہتے شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دلیل میں آیت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے, یہی جملے آخر ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. میں وہ خطیب نہیں کہ دو دو کہہ کے بڑھاتا چلا جاؤں, یہی آخری ہوگا. لیکن غور تو سنیے گا اور ذہن میں بیٹھا لیے گا. اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی مدد مانگیں گے, یقیناً ٹھیک ہے. آئیے اللہ کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے کہا اللہ اکبر, ٹھیک ہے, اللہ سب سے بڑا, اللہ کی عبادت اللہ کا ذکر. سورہ الحمد شروع کی, الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب, مالک یوم الدین, وہ دین کا مالک, الرحمن الرحیم, ایاک نعبد. ٹھیک ہے, اب یہاں تک تو ٹھیک ہے, خدا کا ذکر چل رہا تھا, اللہ کی عبادت, اللہ کا ذکر. اب آگے معاملہ بڑا, انعمتا علیہم, معبود ان کا راستہ جس پہ نعمتیں تمام ہوئی ہوئی ہیں, وہ کون ہے؟ اتنی محنتوں کے بعد آپ نے انصاف نہیں فرمایا. ان کا راستہ جس پہ نعمتیں تمام ہوئی ہیں, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ وہ معبود تھے, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن پہ نعمتیں آ رہی ہیں؟ یہ کوئی اور لوگ ہیں. تو اللہ کی عبادت میں یہ کون شریک ہے؟ یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کا ذکر کیسے؟ کب غیر المغضوب, اور ان کا راستہ نہیں جس پہ غضب نازل ہوا, تو یہ غضب والے کون ہیں؟ یہ اللہ کی عبادت میں یہ اور کون؟ تو ہم نے کہا ہوگا چلیے ٹھیک ہے, معاملہ ہو گیا, چلے نماز جیسی تمام کریں ویسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن. تو میں نے کہا یہ محمد کیوں؟ عبادت تو خدا کی ہے,
عبادت تو خدا کی ہے عزیزان گرامی. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, تعلیم مجلس کو تمام کرو آخری جملے کے ساتھ. یہ خدا کی عبادت میں محمد کا ذکر, کوئی محمد خدا ہے کہا نہیں, نبی ہے, بندے ہیں, عبد ہے. تو جب عبد ہے تو خدا کی عبادت میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت میں اوروں کا ذکر رکھا تاکہ علی کے چاہنے والوں کو جواب ملے کہ جب خدا کی عبادت میں اور شریک ہو سکتے ہیں تو خدا کی مدد میں علی بھی شریک ہو سکتے ہیں. جب خدا کی عبادت میں محمد شریک ہو سکتے ہیں, واشہد ان محمدًا عبدہ شریک ہو سکتے ہیں, تو خدا کی مدد میں علی کیوں نہیں آتا؟ اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چلیے ٹھیک ہے مدد کرتے تو حسین کو بچا لیتے. کیسی چھوٹی فکر ہے یہ. فکر بتاتی کہ دین کو نے دربار سے لیا, بڑے حیدر کرار سے لیا ہوتا تو ٹکڑے والدہ ہوگی, کیونکہ وہ علیہ السلام کی مہر لگا دیتے تو ایسی فکری نہ ہوتی. اور وہ مدد کے لیے بلا لیتے حسین کا. کیسے بلا لیتے؟ وہ امتحان دے رہے. امتحان میں مدد کرنا بھی غلط ہے, مدد مانگنا بھی غلط ہے. ٹیچر آپ کو سال بھر تیاری کرائے گا, لیکن جب آپ ایگزام روم میں جائیں گے تو آپ مدد نہیں کرے گا. یہ وہ ٹیچر ہے جو ایک سوال کو 50 بار بتایا تھا اس نے اسٹوڈنٹ کو, لیکن جب ایگزام روم میں چلا گیا تو وہی سوال نہیں آ رہا ہے تو بتانے نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مدد کرنا بھی غلط ہے, مدد لینا بھی غلط ہے. حسین امتحان پروردگار میں ہے. جو کائنات کی مدد کے لیے بنے ہیں حسین ابن علی امتحان ہے. عزیزان گرامی, خدا آپ کو آباد رکھے, شاد رکھے. یہ ذکر آل محمد مین پر نام چلتا رہے, ہمارے بزرگوں کا سایہ باقی رہے, علماء کرام کا ملائکہ کرام کا سایہ ہمارے اوپر باقی رہے, پروان چلتی ہے. عزیزان گرامی, ایک جملہ میں اکثر بات کرتا ہوں, مجلسوں میں کبھی یہ نہ سوچ کے آئیے کہ سایہ خانہ کون اٹھانے جا رہا ہے, نہیں. مجلس میں یہ سوچ کے آئیے کہ ساتواں زہرا کون ہوگا. اللہ اکبر. جب کسی کے گھر میں خوشی آ جاتی ہے تو عبادت چھوٹ جاتی ہے. مطلب میں میرے جملے کو پکڑیے لیکن میرا لفظ نہیں ہے. مطلب جیسے مان لیجیے 5 وقت نمازی ہے جو اول وقت نماز پڑھتا ہے, کسی کے گھر میں شادی ہے بیٹے کی تو ہو سکتا ہے وہ اول وقت نہ پڑھ کے 10-15 منٹ آگے پیچھے ہو جائے, یہ ہوتا ہے عموماً. یا کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو عبادت کا ٹائم ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. اب سوچئے کہ ہم نہیں, وہ سید سجاد اہل حرم کے علی اکبر کے علی اصغر کے بابا کے چچا کے لاشیں مقتل میں پڑے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ سید سجاد نے پوری شام غریبہ ایک سجدہ شکر میں بتا دی. بڑا قیامت کا جملہ ہے روایت کا. ارے ایک سجدہ شکر میں کہ معبود ہماری قربانی میں قبول کرنا. جب شامل ذکر اب یہ لفظ ہی ہے جو معرفت پیدا کرتے ہیں اور بڑے حقیقت سے آشنا کراتے ہیں. میرے لفظوں کو پکڑیے گا نہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے جو آقا کے مسائل بیان کر سکے. علی اکبر کا جنازہ اٹھانا آسان تھا, زینب کا شام غریبہ میں بیٹھنا مشکل تھا. علی اصغر کے لاشیں کو در خیمہ تک لانا آسان تھا, ام کلثوم کا شام غریبہ میں بیٹھنا مشکل تھا. دلیل یہ ہے کہ کسی موقع پہ علی کو نجف سے آنا نہیں پڑا. اللہ جانے کیا مصائب شام غریبہ میں تھے کہ اب علی کو بھی گھوڑے میں بیٹھ کر کی مزاج میں چاہتا ہوں مسائل میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کیونکہ آقا رخصت ہوا ہے. نیچے خبر تمام ہے. تاریخ بتاتی ہے ان کی زوجہ یا کوئی اور خاتون شام غریبہ پانی کا نذرانہ لے کے آئے اور آپ نے کہتی ہے شہزادی کو قبول کرنا ہے. جانتے ہیں ثانی زہرا کا کیا جواب تھا؟ بیوی اب ہمیں پانی کی تمنا نہیں ہے, میرا حسین پیاسا مار دیا. بیوی ہمیں پانی کی تمنا نہیں, میرا علی اکبر پیاسا مار دیا گیا. میں نہیں بیوی یہ نہ ہے, آپ قبول کر لیں. جناب زینب قبول بھی نہیں کرے, نہیں ہمارا علی اکبر پیاسا مارا. بار بار لفظ بدل کے شہید کا نام لیتی ہیں, یہ مارا گیا وہ مارا گیا پیاسا. چوتھے امام نے پیچھے سے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ
پھوپھی اماں ہم کہہ رہے ہیں قبول کر لیں. جانتے یہی جملہ آقا سے بھی کہا نہیں سجاد میرا بھائی پیاسا مار دیا گیا اب زینب کو پیاس نہیں ہے. کہا نہیں پھوپھی اماں ہم کہہ رہے ہیں. کہا نہیں سجاد کہا نہیں ہم کہہ رہے ہیں قبول کر لیں. جب شہزادی نے قبول نہیں کہا اچھا پھوپھی اماں آپ قبول نہیں کریں نہ کریں آسمان کی طرف دیکھیں. آسمان کی طرف دیکھیں. اب جو جناب ثانی زینب نے آسمان کو دیکھا تو کیا دیکھا رسول اللہ حوض کوثر کے قریب کھڑے ہیں. جناب فاطمہ کھڑی ہیں, امام حسن کھڑے ہیں, امام حسین کھڑے ہیں, مولا علی کھڑے ہیں. رسول اللہ نے جام بھرا حسین کو دیا. حسین امتحان ختم ہو گیا پانی پی. اب جو نہیں روکا وہ نہیں روکا لیکن حسین پانی نہیں پیتے. علی آگے بڑھے میرے لال امتحان ختم ہو گیا پانی پی لو لیکن پانی نہیں پیتے. حسن آگے بڑھے بھیا پانی پی لیجیے لیکن حسین پانی نہیں پیتے. اب ماں آگے بڑھی میرے لگتے جگر پانی کیوں نہیں پیتے. حسین نے جنت سے زمین کی طرف اشارہ کرا اے اماں جب تک زمین میں میری زینب پانی نہ پیے حسین جنت میں پانی نہ پیے. اب آبو پہ رحمت نازل فرمائے کہ بزرگ سلامت رہے, کہ ہمارے بھائی سلامت رہے, کہ ہماری پوری قربان رکھے, کہ ذکر سید الشہداء نے وہی ہوتا ہے. کہا جب تک زمین میں میری بہن نہ پیے جب تک حسین جنت میں پانی نہ پیے گا. جیسے یہ کہا پھوپھی اماں قبول کر لے ورنہ بابا جنت میں بھی پیاتی ہے. لیکن وہ علی کی بیٹی تھی پانی قبول کر کے سکینہ کو دے دیا. اے سکینہ آپ مجھ سے چھوٹی ہیں آپ پیے لیکن سکینہ بھی حسین کی بیٹی تھی. مقتل کی طرف کہتی ہے اے بھیا علی آپ ہم سے آخری کی روایت ہے. لیکن کسی عالم کا جملہ ہے کسی آیت اللہ کا وہ کہتے تھے کہ جب مجلس میں رونا نہ آئے, مجلس میں مسائل کربلا پڑے جب رونا نہ آئے تو فوراً فرش ادا پہ بیٹھ کے توبہ کرو خدا سے کہ معبود اتنے گناہ دیکھ لیے ہیں کہ گناہوں کا پردہ اشک ادا کو نکلنے نہیں دے رہا. توبہ جب قبولیت کا فرش ہے دعا مانگو. بس سفر آگے بڑھا قید ہو گیا ہے ادھر سے گزارا گیا جہاں شہداء کی لاشیں پڑے تھے. سید سجاد کس منہ کے رخ سے بابا کا لاشا دیکھ کے نکلے ہیں یہ وہی جانتے ہیں, ہم نہیں بتا سکتے کیسے نکلے ہیں وہی جان سکتے ہیں. لیکن یہ روایت سن لیجیے تاریخ بتاتی ہے کہ چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا کوئی ایسا سفر میں واقعہ آیا کہ تو زندگی بھر آپ کو رلاتا ہے. نام بیٹے نام ایسے آپ طرف جائیں گے بہنوں والے ہیں آپ کی بھی چھوٹی بہنیں بڑی بہنیں طرف جائیں گے کون سا تو اب امام روایت کرتے بتاتے ہیں کہ ہمارا سفر جا رہا تھا. یزید کے لشکر کو پیاس لگی تو سب پیڑ کے نیچے کنویں کے کنارے بیٹھ گئے. ہم نبی کے آل دھوپ میں بیٹھے نہیں آپ ابھی نہیں سنتے. پانچویں امام سے روایت ہے کہ مولا اگر آپ کو ایک بوندہ پانی مل جاتا تو آپ کیا کرتے پیتے. تو پانچویں امام نے کہا اگر مجھے پانی ملتا تو میں پیتا نہیں, وہ پانی لے جا کے اپنے بابا کی ہتھکڑیوں میں ڈال دیتا. کیونکہ جب دھوپ ہوتی تھی تو میرے بابا کی ہتھکڑیاں چلنے لگتی. کیا قیامت ہے. اب سنیے فرماتے ہیں کہ سب کے سب پورا لشکر پیڑ کی آرام میں آ گیا. ہم نبی اور آل نبی, نبی زادیاں, نبی کی نواسیاں, حسین کے گھر والے دھوپ میں بیٹھے رہے. اب سنیے کس بات پر روتے تھے. بہن کی جو محبت سے واقف ہے اس کے لیے درد ہے. کہتے ہیں چونکہ امامت کا شیوا ہے, جب بھی امام بیٹھیں گے جب بھی رہبر بیٹھیں گے تو کبھی امام پیر پھیلا کے نہیں بیٹھیں گے, زانوں کو طے کر کے بیٹھیں گے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. پیر پھیلا کے نہیں بیٹھیں گے, پسار کے نہیں بیٹھیں گے, زانوں میں ادب طے کر کے یعنی پیر پیچھے انہیں گھٹنا طے کر کے بیٹھیں گے. یہ ادب ہے, یہ امامت کے بیٹھنے کا طریقہ ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے چونکہ چوتھے امام کے پیروں میں چھالے تھے ہائے 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 اور چھالوں میں کاٹے تھے, اور چوتھے امام سے پیر کو طے کر کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. تو چوتھے امام ہاتھ پر ریت پر پیر پسار کے بیٹھ گئے. یہ منظر جناب سکینہ نے دیکھ لیا, فوراً آ گئی اے بھیا یہ پیر پسار کے کیوں بیٹھی ہے, کبھی تو آپ کو ایسے بیٹھا نہیں دے گا. اب چوتھے امام کہتے ہیں زندگی بھر یہ منظر مجھے رلاتا رہا. کہتے کا بہن سکینہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پیروں میں چھالے ہیں اور چھالوں میں کاٹے ہیں, چھالوں کانٹوں کی وجہ سے میں پیر موڑ کے بیٹھ
सैयद सज्जाद के कदमों के पास आई और